جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی دلچسپ ایک وی لاگ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس سے موجودہ اس سے۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، دوسرے لفظوں میں سرتاج نہیں کہہ رہا، تاج کہہ رہا ہوں، ان کا اس ملک کے ساتھ کتنی سنسیریٹی ہے اور کتنے وہ سیریس ہیں اس ملک اور عوام اور ہم سب کے ساتھ، جن کے ہم نعرے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے جیسے میں کہتا ہوں اپنے پسندیدہ لٹیروں کے لیے وہ ہم سے لڑتے ہیں۔ ہمیں بہت سارا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کا بیک لیش آتا ہے، نزیبہ زبان استعمال ہوتی ہے، سم ٹائم ابیوزز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پسند کے لٹیرے کے خلاف کوئی کامنٹ ہوتا ہے جو آپ کو پسند نہیں آتا۔ آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا اس ملک کے ساتھ جناب وہ ہمدرد ہے، وہ بھی ہے، اس کی حکومت بھی تھی اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہوتے، صرف میرے ساتھ نہیں، باقی سب کے ساتھ، آپس میں بھی، فیملیز میں بھی ہوتا ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ، اپریشیٹ یور سینٹیمنٹس۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور میں رخ دکھاتا ہوں۔ ابھی لڑائی چل رہی ہے یہاں پر، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان۔ یہ دونوں آگے پیچھے وزیر خزانہ رہے ہیں۔ پہلے تو ان پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں شوکت ترین صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ تھے 6-7 مہینے پہلے۔ اب تینوں کو آپ اپنا ذرا ملا کے دیکھیے گا کہ جن کو خدا نے عزت دی، جو اس ملک کے لیے مطلب ہے، جن آپ لوگوں نے ٹیکسز دیے، آپ لوگوں نے ان کو سروں پہ بٹھایا، یہ کتنے سنسیئر تھے اس ملک کے ساتھ، یا کتنے ابھی بھی سنسیئر ہیں یہ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں یا چلا رہے تھے۔ ایک آپ کو فیل ہوگا کہ ہماری ایلیٹ جو ہے نا، یہ اس بات پہ بلیو رکھتی ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں نا، اگر میں وزیر خزانہ نہیں ہوں تو یہ ملک ڈوب جائے، خدا نخواستہ یہ ڈیفالٹ کر جائے، یہ گھٹنوں پہ آ جائے، یہ سری لنکا بن جائے، یہاں پہ فسادات شروع ہو جائے، نہ تیل ملے، دوائی ملے، کھانے پینے کچھ بھی نہیں۔ ایل سی نہیں کھلے گی تو آپ کی چیزیں نہیں آتی۔ ایل سی کھلنے کا مطلب ڈالر نہیں آپ کے پاس، اسٹیٹ بینک میں آپ نے بیرون ملک کوئی چیز منگوائی ہے، ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، بیرون ملک کوئی آرڈر نہیں آئے گا، کوئی جہاز لے کر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو بھیجے گا نہیں، کہ ڈالر ہی نہیں ملے۔ سو ایوری تھنگ ول، وہ کہتے ہیں نا، کم ٹو اسٹینڈ اسٹل۔ نہ کھانے پینے کو ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ یہ ساری۔ اب آپ کہیں کہ گیس بجلی کا یہ کیا تعلق ہے ایل سی سے؟ بڑا گہرا تعلق ہے سرکار۔ ساری آپ کی ایل این جی اور یہ فرنس آئل آتا ہے جس پہ آپ کے یہ سارے آپ کے پاور پلانٹ چلتے ہیں اور جس پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایون ایل این جی جو ہے وہ بھی بجلی آپ کے پیدا کرنے کے لیے یوز ہے۔ ویسے بتاتا چلیں دنیا کا واحد ملک ہے جتنی یہاں گاڑیاں آ گئی ہیں اور جتنا یہاں پہ اس ملک میں پھیلا دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس گاڑی، اور ہر آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے آپ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے اتنی اچھی کا لوگ استعمال کرتے، کہ اس وقت 75-80 بلین ڈالرز کے قریب ہم بیرون ملک سے چیزیں خریدتے ہیں۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ 75 سے 80 ارب ڈالر تک ہم بیرون ملک سے خریدتے ہیں۔ اور وہ بتا رہے تھے تسلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے شو میں اس دن، انہوں نے کہا جناب کہ اس سے 50 بلین ڈالر کا آپ کا پیٹرول، ڈیزل، ایل، فرنس، سارا کچھ، اور ایل این جی 50 ارب ڈالر کی صرف یہ منگوا رہے ہیں اپنے لوکل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، ذرا 80 ارب ڈالر میں سے 50 ارب ڈالر کی، یہ ان کے فگر ہیں۔ آپ کے یہ آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 50% سے زیادہ وہ امپورٹ ہے، چلو 50 بھی لگا لیں، چلیں 40 ارب بھی لگا لیں بھائی صاحب، آپ پھر بھی آپ کما کتنے رہے ہیں؟ آپ 31 یا 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہماری، اور 30 ارب ڈالر ہمارے اوورسیز پاکستان پہ، 60 ارب ڈالر ہم کماتے ہیں، اور اس میں سے ہم بیٹھ کے 75-80 ارب ڈالر کی دنیا سے ہم چیزیں منگواتے ہیں۔ سو 20 یا 15-20 ارب ڈالر کا گیپ ہے، جو ساری عمر سے دنیا سے بھیک مانگتے اور ہمیں ڈالر نہیں ملتے۔ یہ میں ویسے بتا رہا ہوں، اور ہم سارے گاڑیاں مطلب یہاں یوز ہو رہی ہیں چیزیں۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ کیسے یہاں تک 50 بلین ڈالر تک ہم پہنچے ہیں۔ یہ اٹس اے میسو اماؤنٹ، 50 ارب ڈالر کے ہم صرف تیل، ایل، ڈیزل، فرنس، ایل این جی، یہ ساری چیزیں منگوا رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب ڈار صاحب کی اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کی لڑائی ہے، اس میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ یہ شوکت ترین صاحب کتنے سنسیئر تھے اس ملک کے ساتھ؟ میں سب کی بات کر لیتے ہیں ذرا، سٹارٹنگ فرام میں ان سے بات شروع کرتا ہوں۔ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہے تو ان کو یہ شکایت ہے جو جینون ہے، میرا خیال ہے، میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، جو مجھے سیٹل نہیں ہونے دیا اسحاق ڈار صاحب نے۔ وہ لندن بیٹھے تھے اور روز کو نہ کوئی ٹویٹ بھی کر رہے تھے، اب تو انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ میرے خلاف یہ پروگرام بھی کروا رہے تھے، اینکرز کو فون بھی کرتے تھے، نیگیٹو پریس جو مجھے مل رہا تھا اس کے پیچھے ڈار صاحب تھے تاکہ میں ناکام ہوں۔ ذرا ذہن میں رکھیں، ڈار صاحب جیسا بندہ یہ کوشش کر رہا تھا اکارڈنگ ٹو مفتاح صاحب کہ میں ناکام ہوں۔ میری ناکامی کا مطلب کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ناکام ہوں، حکومت ناکام ہو، دوسرے لفظوں میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ ڈیفالٹ والا آپ کو پتہ ہے جو میں بتا دیا، دنیا کے ساتھ کاروبار بند، حقہ پانی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، حقہ پانی بند، آپ لوگوں کا سب کا حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ اس میں پھر کسی وقت بات کر لیں گے ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ٹرم یہ سنی ہے، لیکن ایکچولی جب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ پھر
سو وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جناب کہ مجھے جو ہے انہوں نے ڈار صاحب نے اپنا کیمپ کھولا ہوا تھا، اپنے دکان لندن میں کھولی ہوئی تھی، روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کے کان بھی بھر رہے تھے، مریم صاحبہ کو بھی بھر رہے تھے، اور مجھے چلنے نہیں دے رہے تھے. بھی میں یہ فنانس منسٹر تھا، مجھے چلانے دیں کہ میں دیکھوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں. لیکن انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ مجھے ڈسبلائز کیا. ریزن کیا تھی کہ وہ چیزیں مجھے نہیں ہونے دیں، اور آخر مجھے انہوں نے نکلوا کر دام لیا اور میری جگہ پر آ گئے. یہ سنسیئرٹی بتا رہا ہوں. ڈار صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جب یہ مفتاح صاحب کو لگایا جا رہا تھا، شاید خان عباسی صاحب لگوا رہے تھے یا جو بھی کیمپ تھا لگوا رہا تھا، تو پھر آپ نہ لگنے دیتے. اس وقت نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لندن میں، ان کو منع کرتے کہ جناب کہ یہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، مفتاح صاحب میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، قابل آدمی نہیں ہے، مجھے بھیجیں. یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی. اس وقت آپ نے لگوا لیا. جب لگ گئے انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیلیں میلیں جو بھی تھی وہ کرا لیں، وہ سب کچھ کرانے کے بعد اب آپ نے کہا جی آپ سے تو کام ہی نہیں ہو رہا، ان کو ہٹائیں. جب IMF وغیرہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا مفتاح صاحب نے کیا حرکتیں کی؟ معذرت کی حرکت میں شاید کوئی اگر سخت لفظ میں اپالوجیز. ان کی وارداتیں دیکھیں جناب. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے روتے رہے ہیں، بلکہ اس پہ وہ پریس کانفرنس میں بھاں بھاں کر رونے لگ گئے کہ یہ میں کتنا پریولیج ہوں. تو فلاں کو مانگنے کے لیے آیا تو میں نے بیٹی کو کہا کہ یہ بیٹا دیکھو ہم کتنے پریولیج ہیں. وہ اپنے پریولیج کو لے کے روتے رہے. یہ مطلب آنسو ان کے نظر آ رہے تھے. اس ملک کے فنانس منسٹر کو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ ہمارے مزریز کا کام کریں گے. آپ رونے دھونے کا کام پکڑ لیا مفتاح صاحب نے کہ قوم اس سے بڑی متاثر ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں اوپن مارکیٹ پہ بلیو رکھتا ہوں. یہ ملک اوپن مارکیٹ کے لائق ہے. اب یہ کرتے رہیں. یہاں پہ جتنی یہاں بدماشی، یہاں پہ مافیاز یہاں پہ ہمارے یہاں ہیں، اور ہمارے ایکسپورٹر امپورٹرز، ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کس یہ طریقے سے اس کو یہ یوز کرتے ہیں سسٹم کو. ہمارے بینکس وغیرہ ہو گئے. 11 مافیاز ہیں جو خود اسحاق ڈار صاحب نے ایک دفعہ قومی اسمبلی میں جن کی فہرست دی تھی. 11 مافیاز ہیں جو اس ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے کھلا چھوڑ دیا ڈالر کو، مان لیا جی. انہوں نے کیا کام کہ بینکوں کو اجازت دی، جس کی یہ باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں وہاں پہ فنانس کمیٹی میں. 60 بلین روپیز انہوں نے بیٹھ کے جناب بیٹھے انہوں نے کما لیا بینکوں نے. اور مفتاح صاحب بیٹھ کے ٹی وی پہ آنسو بہاتے رہے. ڈالر جو تھا آپ 100 اس پہ یہ 85 پہ تھا، اس کو آپ 250 تک لے کر گئے. کوئی آپ کے پاس پلان ہی نہیں تھا. آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ روتے رہے یا ہنستے رہے مسکراتے رہے. ڈار صاحب مجھے نہیں چلنے دے رہے. آپ نے ڈالر کے لیے کیا کیا؟ افغانستان سب سے زیادہ اسمگل ہوا ہے ہمارا ڈالر، ابھی بھی ہو رہا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ اس میں اپنے پیروں میں ڈال کے نا، وہ جوتے میں ڈال کے ڈالر جا رہے تھے. یہاں سے اوپن مارکیٹ سے خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد اس کے بعد افغانستان لے گئے سارے کے سارے. ان کی ضروریات ہیں اپنی جو ہم نے پوری کرنے، کیونکہ ہم نے ان کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہمیں بڑا شوق تھا کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ بن گیا ماشاءاللہ. انہوں نے ہمیں بنا لیا، بلکہ اپنا کہ ہیں جی سارے ہمارے اخراجات بھی اٹھائیں. آپ کو بڑا شوق تھا، پھر اٹھائیں. ہمارے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں افغانی بھائی، ہمیں شوق تھا بڑا. ہم ان پہ جا کے یا ان کے سر پہ سوار ہو گئے. بھگتے ہیں آپ. ابھی عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈالر افغانستان جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ڈالر افغانستان جا رہا ہے. تو بارڈر پہ کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں روکنی ہیں؟ نہیں روک پا رہے. سو وہ بھی جا رہے تھے. بینکوں نے بیٹھ کے جو مطلب ڈالر کا ریٹ تھا اس وقت 230 و 250 پہ LC کھول رہے تھے. اور یہ ان کا نالج میں تھا، نوٹس میں تھا. انہیں مفتاح صاحب نے وہ رکھا یہاں پہ ایکٹنگ گورنر. انہوں نے وہ رکھا وہاں پہ اسٹیٹ بینک کا، جس نے ٹکے کا کام نہیں کیا اور کھلی اجازت دی کہ ڈالر کے ساتھ کھیلیں. اور ڈالر کھیلنے کی وجہ سے آپ کی تباہی بربادی مچی. ان کی مفتاح صاحب کی نلائکیاں اپنی جگہ پہ ہیں. وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ڈار صاحب اکیلے بیٹھ کے پروگرام کروا رہے تھے اور ڈار صاحب یہ کر رہے تھے. یہ تو مفتاح صاحب کا رونا تھا. یہ سن لیا آپ نے کہ بینکوں کے ساتھ مل کے لمبا کھیل کھیلا. اب اسحاق ڈار صاحب پہ آ جاتے ہیں. اب ڈار صاحب کے پاس وہ کون سا ایسا جادو میکینزم ہے جس کا خیال تھا وہ کر لیں گے. مطلب انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آپ کو 6-8 مہینوں میں کیا کرنا تھا آپ نے. ڈار صاحب کی پچھلی بھی جو لیگیسی رہی ہے آپ کو یاد ہوگا، جب یہ 99 والا آیا تھا، شوکت عزیز صاحب نے کمپنی آئے تھے، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے فجنگ کیا. اس میں جو فگرز تھے انہوں نے غلط فگر دی IMF کو، اور IMF نے $60 ملین کا پاکستان پہ انہوں نے جرمانہ کیا تھا. ڈار صاحب کی لیگیسی بتا رہا ہوں. چل پڑی. ڈار صاحب آئے، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا کام. شوکت عزیز صاحب نے شروع کر دیا. انہوں نے موٹر ویز، انہوں نے یہاں پہ سڑکیں، انہوں نے TV اسٹیشن، ریڈیوز، جو مطلب یہاں پہ جو ایئرپورٹس، جو چیز نظر ہے انہوں نے جناب ان کو گروی رکھا کہ انہوں سکوک بانڈ وغیرہ ہیں اینڈ کمپنی نے لینا شروع کر دی، قرضے لینا شروع کر دی لیے. سب سے بڑی جو ڈار صاحب نے زیادتی کی تھی، انہوں نے لیا تھا وہاں پہ یورو بانڈ سے 2014 کی بات ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. تو انہوں 500 ملین انہوں نے لے کے اور کس ریٹ پہ لیا انہوں نے 8.25. یہ تاریخ کے سب سے بڑے مہنگے تھے. ایون انڈین وہاں پہ ریلائنس کمپنی نے کوئی 700 ملین انہوں نے ڈالر انہوں نے جنریٹ کیے. تو ان کو 2.27 یا 2.5 پہ ان کو ملا. پرسنٹیج دیکھیں کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے اوور آل اکانومی سے ایک ملک سے اس کی زیادہ اس کی وہ تھی، اس کی کریڈیبلٹی تھی کہ اس کو سستا قرضہ مل رہا ہے. اس کا بانڈ کا ریٹ ہے، مارک اپ ہے وہ 2.25 یا 75 کو اس طرح کا تھا. میں پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. چلے میں 3 تک لے جاتے، 3 سے نیچے تھا. آپ 8.25 پر لے کر تاریخ کا مہنگا ترین، جو بعد میں سلیم مانڈوی والا صاحب نے اور باقی لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ پتہ یہ چلا کہ پاکستان سے پیسے بھیجے گئے تھے وہ بانڈ خریدنے کے لیے مہنگے.
اور اس میں یہ پتہ چلا تھا اس میں ایلیٹ کلاس خود شامل تھی، اور نام دینے سے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور اس وقت یہ ڈاکٹر وقار مسعود یہ فنانس سیکریٹری تھے۔ میں اس کمیٹی کی میٹنگ میں خود تھا، انہوں نے نام دینے سے انکار کر دیا تھا، ہم نہیں بتاتے پاکستان سے کن لوگوں نے وہ یہ ڈالر بھیج کے انہوں نے مہنگے ترین بانڈ خریدے، مطلب بینیفیشری تھے سارے کے سارے ایلیٹ، ہماری سیاسی ایلیٹ، اس لیے انہوں نے مہنگے کیے۔ جب پوچھا گیا ڈار صاحب سے کہ اتنا مہنگا کیوں لیا، پوری دنیا نہیں خرید یہ فلوٹ کر رہی تھی بانڈ، انہوں نے کہا جناب کہ ہم اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کی ہماری اکنامک وہ کیا ہے، ساکھ کیا ہے دنیا میں، اکنامک ساکھ کو چیک کرنے کے چکر میں آپ نے مہنگا ترین آپ نے قرضہ لے لیا۔ سو ڈار صاحب کی تو یہ کہ اکانومی تھی، مہنگے قرضے لے رہے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب نے ان پہ بڑی تنقید کی صحافیوں کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ ڈار صاحب وہ بھڑک گئے تھے، بعد میں انہوں نے طلعت حسین صاحب کو انٹرویو بھی دیا تھا، اس وقت بھی یہی ان پہ الزامات لگ رہے تھے۔ اب ڈار صاحب آ گئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ میں آؤں گا تو میرے آنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیے گا $200 سے نیچے لے کر آئیں گے، ہم $200 نیچے چھوڑیں، ڈالر ہی نہیں مل رہا۔ تو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ان کی قصور ہے، ان سے مینج نہیں ہو رہا، میں نے جن ملکوں سے ہم نے یہ کنفرمیشن لی تھی، سعودی سے اور UAE سے، قطری سے، IMF کو انہوں نے بتایا تھا، یہ ان سے بات چیت نہیں کر رہے۔ سو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب اپنا کام کر کے نہیں گئے، مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے کام نہیں ہو رہا جو کام میں کر کے گیا ہوں۔ دونوں کی خواہشات کیا تھیں؟ ڈار صاحب چاہتے تھے مفتاح ناکام ہو، مفتاح کی خواہش ہے کہ ڈار صاحب ناکام ہو گئے، مجھے نکال دیا ہے تو پھر دیکھیں چلا کے دکھائیں۔ سفر کون کر رہا ہے؟ ملک۔ یہ میں سنسیئرٹی بتا رہا ہوں آپ کی، اس سے لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ذرا شوکت ترین صاحب پہ، اندازہ کریں ذرا، یہ عمران خان صاحب کے بڑے فیوریٹ، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیوریٹ اور ڈارلنگ، یہ وزیر خزانہ تھے، بڑی محبتوں سے لایا گیا۔ ان کو پہلے لایا گیا اس میں زرداری صاحب کے دور میں لے کر آئے تھے، اس وقت آئے تھے یہ، اور ان کے دور میں سب سے بڑا سکینڈل آیا تھا، رینٹل سکینڈل آیا تھا، آپ کو یاد ہو، جو بجلی کے گھر انہوں نے کرائے پہ لیے تھے، یہ اس فنانس منسٹر تھے، اور کیبنٹ نے اپروول کی تھی 7% ایڈوانس دینا ہے جنہوں نے یہاں رینٹل پاور پروجیکٹس لانے، انہوں نے 14% کر کے جو نیب کا کیس بن گیا تھا ان پہ مصروف جو ہیں، انہوں نے ملینز آف ڈالر جو ایڈوانس دے دیے تھے کمپنی جو کھا پی کے نس نسا گئے تھے، وہ علیحدہ کارکرے والا ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو ہمیں $1 بلین کی وہ ٹھک گئی تھی، وہاں پہ جرمانہ اٹھایا، انہی کے دور کے کیسز ہیں۔ خیر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں محبت جاگی، خان صاحب کے بھی جاگی کہ جناب لے آئیں، جناب دوبارہ لے آئے، سینیٹر بنوایا۔ وہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ریسنٹلی ان کی آپ نے سنی تھی یہ ان کی ٹیپیں جو آئی تھیں کہ چیف اس کو پنجاب کے اس کو فرما رہے تھے محسن لغاری صاحب کو، فنانس منسٹر کو، اور وہاں سلیم جھگڑا صاحب کو کہ لیٹر لکھیں آپ اس کو فیڈرل حکومت کے، جن دنوں مفتاح صاحب نے کمپنی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے تھے کہ ہم کوئی پاکستان کو بچائیں، یہ مطلب یہ مفتاح کی یا نواز لیگ کا مسئلہ نہیں تھا، اس ملک کا آپ 22 کروڑ لوگوں کا مسئلہ تھا، مطلب غلط تھا صحیح تھے جو بھی تھے، اس وقت آپ کو سپورٹ چاہیے تھی تاکہ IMF آپ کو وہاں بیل آؤٹ کرے اور آپ کو دنیا بھر سے پیسے ملیں اور ڈالر اور اکانومی آپ کی اسٹیبلائز ہو۔ انہوں نے اسی وقت کال کیا اور محسن لغاری نے ان سے پوچھا، کہا کہ سر اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو IMF والے اگر نہیں دیتے تو اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن انہوں نے ہمارے چیئرمین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے فلاں کے چیئرمین نے کہا دھوکہ کیا ہوا جی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا جنرل باجوہ صاحب نے کمپنی کو ہمیں نہ ہٹائیں، ہمیں ہٹایا تو ملک کے ساتھ بربادی تباہی ہو جائے گی اور یہ کچھ ہوگا، تو انہوں نے کیونکہ ہمارے نہیں مانے لہٰذا ہم بدلے کے طور پر ان کی IMF سے ڈیل نہیں ہونے دیں گے اور پھر یہ بھگتیں گے اور پھر ان کو پتہ چلے گا ہمیں نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ضرور۔ یہ ملک کا فنانس منسٹر تھا جس بندے کو اس ملک نے عزت دی، بینک دیے، سینیٹر بنایا، وزیر خزانہ بنایا، وہ بیٹھ کے کالیں کر رہے اپنے فنانس منسٹرز کو، اپنے صوبائی کو کہ ایسے لیٹر لکھیں یہ ڈیل نہ ہو سکے، مطلب ملک ڈیفالٹ کرے، یہ تباہی بربادی جو آنی ہے، کل کو دوائی نہ ملے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ ملے، ایئر ٹریولنگ آپ کی بند ہونی تھی کیونکہ انٹرنیشنل ایئر لائنس نے بند ہو جانا تھا کہ ڈالر ہی نہیں اس ملک میں، تو آپ ہمیں کیسے پے کریں گے وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، گندم آنی تھی آپ کی، جو کھاد آنی تھی، کاٹن آنی تھی، اور بہت سارا آپ کو لیے چیزیں آنی، سب کچھ بند ہونا تھا، وجہ کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے آپ لوگوں نے ظلم کیا لہٰذا بھگتے۔ یہ آپ کے فنانس منسٹرز ہیں جناب، جن کو آپ سروں پہ اٹھایا ہوا، جن کے لیے آپ لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، ساری پارٹیز کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہی جھوٹ بولتے ہیں کہ ان دونوں کو لڑائی چل رہی ہے کہ اس کی ڈار صاحب کی، مفتاح صاحب کی، کہ اس کے دور میں یہ ہو جانا چاہیے تھا ڈیفالٹ تھا کہ میں کہتا ڈار وزیر خزانہ نہیں بنا تو ملک تباہ ہو گیا، یہ فرما رہے مفتاح صاحب کے ڈار صاحب ہیں ان سے نہ چلے، ان سے چیزیں نہ اٹھا کہ میں کہہ سکوں دیکھا مجھے ہٹایا یہ ہوا۔ شوکت ترین صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک ہی بالکل ڈوبتا ہے ڈوب جائے تاکہ ہم یہ پوائنٹ اپنا ثابت کر سکیں کہ ہم نہ کہتے تھے۔ یہ ہے آپ کی سر رولنگ ایلیٹ، ان کی سنٹے، اور ان کو ٹکے کا فرق نہیں پڑنا، میں شرطیہ کہتا ہوں، نہ ڈار صاحب کو پڑھنا ہے، نہ شوکت ترین کو پڑھنا ہے، نہ مفتاح اسماعیل کو، نہ خان صاحب کو، نہ نواز اینڈ کمپنی کو، نہ زرداری کو۔ سر ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا اگر خدا نہ خاصہ دس کنٹری گوز ٹو سم رانگ ڈائریکشن، گاڈ فار بڈز، آپ لوگوں کو پڑھنا ہے جو آپ وہاں پہ بیٹھے تلواریں چھریاں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات کرنے کی کوشش کرے اسی پہ آپ پل پڑتے ہیں کہ جناب وہی بات کہ لٹیرا اپنی مرضی کا، ہم نے بانٹے ہوئے لٹیرے اپنی مرضی کے۔ بہرحال میں نے کہا بتا دوں یہ تین جو بڑے ہمارے گلیڈیٹرز ہیں، فائنینشیل وزرڈز ہیں،
ان کے اس ملک کے ساتھ کیا سنسیریٹی رہی ہے کہ میں نہیں ہوں نا، مت میرے بعد قیامت ہے، میں ہٹ گیا ہوں اس پوسٹ سے، اب قیامت ہے، نہ ملک رہے خدا نہ خواستہ، نہ عوام رہے، نہ آپ لوگ رہیں، نہ ہم لوگ رہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ.